علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا، تعلیمی مشغولی کی بنا پہ آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر آیا ہوں جو کہ آج کے دنوں میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا مبارک مہینہ 10 ذی الحجہ قریب آنے والا ہے۔ دوستو، اس کے تعلق سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے ہم تراش لینا چاہیے، بال کاٹ لینا چاہیے؟ آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ بال کاٹ لینا، ناخن تراش لینا عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے کیا یہ ضروری ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ آخر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس طرح کے سوالات کافی گردش کر رہے ہیں کہ چاند نظر آنے سے پہلے بال ناخن کاٹ لے سے فارغ ہو جائے۔ دوستو، کوئی بھی کام کریں، دنیاوی یا اخروی، دین کا یا دنیا کا، کوئی بھی کام کریں تو آپ جان لیں کہ اس کام کو کرنے سے کیا فائدے ہیں، یہ کام ضروری ہے یا غیر ضروری ہے۔ جب آپ اس کام کو جان لیں گے تو کام کو کرنے میں مزہ بھی آئے گا، ایک طرح کی خوشی محسوس ہوگی اور کام کو کرنے میں دل بھی لگے گا۔ تو دوستو، بات کیا کرنی ہے کہ عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے ناخن تراشنا، بال کٹنا کیا مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ آخر کیا ہے؟ بالکل واضح بات ہے، آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، بقرعید کا چاند جب نظر آئے تو مسئلہ یہ ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ جس کو قربانی کرنی ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنا بال کاٹ کر ناخن تراش کا فارغ ہو جائے۔ یعنی چاند نظر آنے کے بعد 10 دن کے مدت میں، 10 دن کے دوران بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اس کے لیے مستحب ہے۔ اگر وہ شخص بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن تراش لیتا ہے تو اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی پہ کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ قربانی اپنے یوں برقرار رہے گا۔ دوستو، معلوم کیا ہوا، جس پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، جو صاحب نصاب قربانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے کہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ یعنی چاند نظر آنے سے پہلے عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنا بال کاٹ کر ناخن تراش کر فارغ ہو جائے۔ یہ بہتر عمل ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر نہ کریں، بلکہ جانے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے تو ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ بال کاٹ لیتے ہیں، ناخن تراش لیتے ہیں تو دوستو، اس سے آپ کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ موٹی باتیں ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہو اس پر مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ شخص عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنا بال کاٹ کر ناخن تراش کر فارغ ہو جائے۔ اور جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں، جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ یہ موٹی باتیں ہیں، مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 ذی الحجہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 10 ذی الحجہ بہت ہی مبارک ایام ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ فجر کے اندر قسم کھاتا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کا قول ہے کہ 10 رات سے مراد یہی 10 ایام ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی عبادت کی بہت اہمیت ہے، تو ہمیں ان ایام میں، ان دنوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔